لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك وحبيبك ونبيك ورسولك النبي الأمي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء والمرسلين الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کریم کی توفیق سے سورہ یوسف کی آیت نمبر 4 اور 5 پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے اور آپ نے سننے کی اللہ تعالیٰ پڑھنا اور سننا اپنی بارگاہ قدس میں قبول و منظور فرمائے۔ چنانچہ ارشاد ہوا اذ قال یوسف لأبیہ، یاد کرو جب کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے، کیا؟ یا ابتی، اے میرے والد محترم، انی رأیت 11 کوکبا، میں نے خواب میں دیکھا ہے 11 ستاروں کو اور 1 سورج اور چاند کو۔ رأیتہم لی ساجدین، میں نے انہیں دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، میرے آگے سر جھکائے ہوئے ہیں۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب بیان کیا تو آپ نے فرمایا، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام، یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتی، کہ اے میرے پیارے بیٹے اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، فیکیدوا لک کیدا، ورنہ وہ سازش کریں گے تمہارے خلاف۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا جس میں آپ نے دیکھا کہ 11 ستارے ہیں اور 1 سورج اور 1 چاند، وہ آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ خواب بیان کیا، چھوٹی عمر تھی، 10 سال کے لگ بھگ آپ کی عمر تھی، تو آپ نے یہ خواب دیکھا۔ یہ اشارہ تھا کہ آپ کے جو بھائی تھے وہ 11 تھے، جو مختلف ماؤں سے تھے، باپ کی طرف سے سب ایک تھے اور مائیں مختلف تھیں، اور سورج اور چاند یہ ماں باپ کی طرف اشارہ تھا۔ کس حال میں دیکھا؟ فرمایا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے، تو اللہ کے پیغمبر تھے،
نگاہ نبوت سے یہ گویا کہ مستقبل کا جو منظر تھا وہ دیکھ لیا۔ فرمایا اے پیارے بیٹے، یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، یہ خواب تمہارے مستقبل کی نشاندہی کر رہا ہے کہ تم کتنے بڑے منصب پر فائز ہو۔ سب سے بڑا منصب تو ظاہر نبوت ہے، اس کے علاوہ تمہیں بہت سے کمالات حاصل ہوں گے، تو بھائیوں سے بیان نہ کرنا کہ کہیں وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کے جال نہ بننے لگے۔ اور آگے فرما دیا ان شیطان، وہ ایسا کیوں کریں گے؟ شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے، شیطان انہیں اکسائے گا، شیطان ان کے دل کے اندر وسوسہ اندازیاں کرے گا کہ یہ یوسف کو راستے سے ہٹا دو، جیسا کہ آگے آ بھی رہا ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اسی طرح چن لے گا تجھے تیرا رب اور سکھائے گا تجھے باتوں کا انجام۔ سبحان اللہ، آپ نے کچھ خواب کی تعبیر بھی عطا فرمائی۔ اچھا، میں عرض کرنا چاہوں گا، خواب ہر ایک کو آتے ہیں، جب انسان نیند کی آغوش میں چلا جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ دیکھتا ہے، لیکن خواب بھی تین قسم کے ہوتے ہیں: رحمانی خواب، نفسانی خواب اور شیطانی خواب۔ رحمانی خواب کیا ہے؟ سبحان اللہ، آپ نے دیکھا کہ آپ وضو کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ آپ ذکر اذکار کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ آپ توبہ کر رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، آپ بہت اچھی محفل میں بیٹھے ہیں، اور مسجد میں اپنے آپ کو دیکھنا یہ ایمان کی حالت کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ آپ وضو کر رہے ہیں، اشارہ ہے کہ آپ کے گناہ دھل رہے ہیں، آپ کے گناہ دھل رہے ہیں۔ اور نفسانی خواب کیا ہے کہ ہم دن کو باتیں کرتے ہیں، سوچتے ہیں، تو پھر وہ خواب کے اندر ہمیں دکھائی دیتے ہیں وہ خیالات جو ہم نے سوچے تھے، کسی کے متعلق سوچا تو وہ نظر آ گیا، تو ان کو ادغاث بھی کہا جاتا ہے، یعنی پریشان خواب۔ اور شیطانی خواب کیا ہے؟ برائی میں اپنے آپ کو ملوث دیکھنا، برائی میں، گندگی میں۔ تو اللہ تعالیٰ برے خوابوں سے بچائے۔ ویسے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کوئی ڈراؤنا خواب دیکھو، آپ ڈر گئے ہے میرے ساتھ کیا ہوگا، تو فرمایا، اور ڈر کر آنکھ تو کھلی جاتی ہے نا، تو فرمایا کہ کروٹ بدل لو اور بائیں طرف تھوک دو 3 مرتبہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ، اور ایسے سمجھو شیطان پہ تھوک دو۔ جتنا بھی بھیانک خواب ہوگا، جتنا بھی ڈراؤنا خواب ہوگا، آپ ڈر گئے پتہ نہیں کیا ہوگا، کیونکہ یہ خواب بھی تو زندگی کی عکاسی کرتے ہیں اور یہ اشارہ کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تدارک بھی بتا دیا کہ اگر آپ نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے نا، تو آپ یہ عمل کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس خواب کے برے اثرات سے محفوظ فرمائے۔ اچھا، پھر بات یہ ہے کہ خواب دیکھیں نا جی، بات کی عادت ہوتی ہے بس وہ فوراً بتا دیتے ہیں، اس میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہر ایک کو خواب بیان نہ کریں،
حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی عقل مند، کسی دانا دوست سے بیان کریں یا عالم سے بیان کریں جو صحیح تعبیر دے سکے، جس کے پاس علم بھی ہو، شعور بھی ہو. تو ایسے نہیں کہ آپ کسی سے خواب بیان کریں اور وہ فوراً تعبیر دے دے، تو پھر تو اسی طرح ہو جس طرح ایک خاتون کا بیٹا قرآن مجید حفظ کر رہا تھا. اس نے خواب دیکھا کہ اس کے بیٹے نے ایسے سمندر پہ جا کر پانی پہ منہ رکھا، وہ سارا پانی پی گیا، عورتوں کے سامنے بیان کر دیا. عورتوں کے حالات آپ جانتے ہیں. تو وہ پڑھی لکھی تو عورتیں نہیں تھیں، کوئی دانا و بینا تو نہیں تھی. بس جو ہی اس نے کہا بس میں نے دیکھا خواب میں میرے بیٹے نے بس منہ لگایا تو سمندر خشک ہو گیا. اب ایک عورت بولی، اچھا تیرا بیٹا سمندر پی گیا، اس کا پیٹ بھی نہیں پھٹا؟ بس یہ کہنا تھا اس کا بچہ جو حفظ کر رہا تھا، قرآن مجید یاد کر رہا تھا، حفظ کی سعادت حاصل کر رہا تھا. جو ہی قرآن مکمل ہوا اس کا پیٹ پھولا، تکلیف ہوئی، پیٹ پھولا. اور آپ جانتے ہیں جب کوئی چیز پھول جائے تو پھٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے نا. تو بس اس کا پیٹ پھولا اور پھٹ گیا اور وہ بچہ فوت ہو گیا. تو تعبیر دینے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے. تعبیر دینے اور اگر عالم سے بیان کریں گے تو وہ سوچ سمجھ کے آپ کو تعبیر دیں. الحمدللہ میں نے آج تک کسی کو غلط تعبیر ہی نہیں بتائی. بہت بڑا مشکل بھی خواب ہوتا ہے، ڈراؤنا بھی خواب ہوتا ہے، تو الحمدللہ میں تعبیر دینے میں بہت احتیاط کرتا ہوں. اللہ خیر فرمائے گا. آپ کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آنے والا تھا، آپ اللہ کا شکر ادا کریں. بس وہ خواب نہیں گزر گیا تو اللہ نے آپ کو بچا لیا. تو مقصد یہ کہ بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے بھی آپ تعبیر دیں ویسے ہوگا. تو بلکہ ایک دفعہ حضرت یوسف علیہ السلام خوابوں کی تعبیر کے اندر بڑا کمال رکھتے تھے، اور حضور علیہ السلام تو ویسے بھی سبحان اللہ خواب پوچھتے بھی تھے اور پھر ان کی تعبیریں بھی عطا فرماتے تھے. جیسے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں دودھ پیش کیا گیا، میں نے پیا، اور پھر ابو بکر صدیق کو دیا، پھر حضرت عمر فاروق کو دیا، وہ پی گئے. عرض کیا گیا اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا اس کی تعبیر علم ہے. یعنی کوئی اگر خواب میں دودھ پی رہا ہے تو کیا ہے؟ یہ ایک علم سے عبارت ہے. تو اسی طرح حضرت محمد بن سیرین فن تعبیر کے بہت بڑے امام گزرے. ان سے جو بھی تعبیر پوچھی جاتی اور وہ جس طرح کی تعبیر دیتے ہیں منوانا اسی طرح ہوتا. ان کے حوالے سے بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں. انہوں نے کتاب لکھی ہے تعبیر الرؤیا، کتب خانوں سے مل بھی جاتی ہے، ہمارے ہاں بھی موجود ہے. ایک دفعہ کسی نے خواب دیکھا اور عرض کیا حضور میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری چارپائی کے نیچے انگارے دہک رہے، آگ ہے.
تو آپ نے فرمایا جلدی کرو، اپنے گھر سے سامان نکالو، بچوں کو نکالو، مکان گرنے والا ہے۔ اس نے جلدی جلدی جا کر سامان نکالا، بچوں کو نکالا، اس کے بعد مکان گر گیا۔ تھوڑے عرصے بعد ایک اور شخص نے بھی خواب دیکھا اور کہا جی میری چارپائی کے نیچے بھی انگارے دہک رہے ہیں، اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ جہاں آپ نے خواب دیکھا ہے اس چارپائی کے نیچے انگارے ہی انگارے ہیں، جاؤ اس جگہ کو کھودو، وہاں سے تمہیں سونا ملے گا، وہاں سے تمہیں سونا ملے گا۔ تو انہوں نے کھدائی کی تو انہیں سونا مل گیا۔ شاگردوں نے پوچھا حضور یہ کیا؟ خواب ایک جیسا، اس کی چارپائی کے نیچے بھی آگ، اس کی چارپائی کے نیچے بھی آگ، ایک کا مکان گروا دیا، ایک کو سونا دلوا دیا۔ تو حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو تابعین میں سے ہیں، تو فن تعبیر کے بہت بڑے امام گزرے۔ تو آپ نے فرمایا تم نے غور نہیں کیا، خواب تو یقیناً ایک جیسا ہے، لیکن تم نے غور نہیں کیا، ایک نے موسم گرما میں خواب دیکھا ہے اور ایک نے موسم سرما میں دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ گرمی کے اندر جو ہوتی ہے آگ وہ نقصان دہ ہوتی ہے، انسان ویسے بھی دور رہتا ہے موسم گرما کے اندر، اور سرد موسم کے اندر آگ مفید بھی ہوتی ہے اور نزدیک ہو جاتا ہے، اور نزدیک ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا چونکہ موسموں کا